بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ بھارت اور افغانستان کو ایک ہی دن میں دو بڑے جھٹکے۔ افغانستان سے تاجکستان پر ڈرون حملہ، 3 چینی ملازمین ہلاک۔ امریکی صدر کا افغانستان پر حملے کا اشارہ۔ ایک کرنل نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی ناک سے لکیریں نکلوا دیں۔ پر ایک اور خطرناک مقدمے کی تیاری۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی کے پی کی حکومت پر بجلی گرا دی۔ پاکستان کے آخری سی جے رخصت ہو گئے۔ نئے چیف آف ڈیفنس فورس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آیا اور وزیر اعظم اچانک لندن کیوں چلے گئے؟ نواز شریف نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دیا۔ قرعہ اندازی کے ذریعے لوگوں کو گھر تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یو اے ای نے پاکستانیوں کو ویزے دینے پر پابندی کیوں لگائی؟ سینیٹ کمیٹی کو کیا بتایا گیا ہے؟ سندھیوں نے بھارتی وزیر دفاع کو بے وقوف احمق قرار دے دیا۔ تو پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ کہ اس کے دشمنوں کا منہ کالا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تباہی کے خواب دیکھنے والے خود تباہی کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ افغانستان انڈیا سے مل کر پاکستان کے ساتھ لڑنے چلا تھا، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا کہ انڈیا کی نحوست اسے بھی لے ڈوبی ہے۔ افغان رجیم پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گئی ہے، اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر پڑوسی بھی محفوظ نہیں ہے، اور اب تو امریکہ بھی ان کے لیے غیر محفوظ ہو گیا۔ تاجکستان کی سرحد پر افغان سرزمین سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 چینی ملازم ہلاک ہوئے ہیں۔ کویت میں قائم تاجک سفارت خانے نے بیان جاری کیا کہ افغانستان سے دہشت گردوں نے 26 نومبر کی رات تاجکستان کے سرحدی علاقے میں ایک چینی کمپنی کے ملازمین پر حملہ کیا، اور یہ حملہ ختلون کے علاقے میں واقع یول بارڈر کی پہلی گارڈ پوسٹ استقلول کے علاقے میں کیا گیا۔ اس حملے میں ڈرون کا استعمال کیا گیا جو بغیر پائلٹ کے جہاز ہوتا ہے۔ اس جہاز سے دستی بم اور آتشی اسلحہ برسایا گیا۔ تو LLC شاہین ایسم کے 3 چینی ملازم موقع پر مارے گئے ہیں، جس کے بعد چین نے اس پر احتجاج شروع کر دیا، جبکہ واشنگٹن میں فائرنگ کے ایک واقعے میں افغان شہری کا ملوث ہونا افغانیوں کے لیے مشکل کا باعث بن گیا ہے، اور فائرنگ کا یہ واقعہ ایک بڑے عالمی پیٹرن کا حصہ دکھائی دیتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ افغان نژاد نیٹ ورک دوبارہ سرگرم ہو رہے ہیں۔ پاکستان کافی عرصے سے یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر دہشت گرد دوبارہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں، اور وہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان تو ان سے نمٹ رہا ہے، لیکن دنیا بھی ان سے قطعی محفوظ نہیں ہے، لیکن دنیا نے لگتا ہے اس کو سیریس سے نہیں لیا۔ اب انہیں سیریس لینا پڑے گا، کیونکہ یہ افغان نیٹ ورک یورپ اور شمالی امریکہ تک پھیل چکے ہیں، جو کہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور وہاں پر عدم استحکام پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو افغان طالبان رجیم صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیکورٹی کے لیے اب چیلنج بن گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب جس دہشت گرد نے نیشنل گارڈ پر فائرنگ کی اس کا نام رحمان اللہ بتایا جاتا، جو 2021 میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ آیا تھا۔ جو بائیڈن کے دور میں بہت سے افغانیوں کو جہازوں میں بھر کر امریکہ منتقل کیا گیا تھا، تو یہ اسی میں شامل تھا۔ 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکہ میں داخل ہوا، اور اس مشتبہ شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پولیس نے فوری طور پر اسے حراست میں لیا، لیکن اس سے پہلے وہ فائرنگ کر چکا تھا۔ تو اس پر امریکی صدر ٹرمپ بہت غصے میں ہے۔ وہ اس واقعے کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان اس سرزمین پر ایک جہنم بن چکا ہے۔ جو بائیڈن جہاز بھر بھر کر افغانیوں کو امریکہ لا رہا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس مخلوق کو امریکہ لے جا رہا ہے۔ I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. تو ٹرمپ بڑے غصے میں ہے اور وہ افغانیوں کو سبق سکھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو امریکی میڈیا کے مطابق اس واقعے کے فوری بعد امریکہ نے سب سے پہلے افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی ہیں۔
اور یورپی یونین انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم نے ملک میں سرگردم دہشت گرد تنظیموں کے اراکین کو افغان پاسپورٹ جاری کیے ہیں جو اب افغانستان پہنچ گئے ہیں۔ تو امریکہ نے دہشت گردی کا یہ واقعہ ہونے کے 24 گھنٹے سے پہلے ہی افغانستان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے کہ مشکوک افغانیوں کی تلاش کے لیے بھی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ تو یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں کسی اپوزیشن جماعت نے، کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے یہ نہیں کہا کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس پر مشاورت کریں، مذاکرات کریں۔ ہمارے یہاں وہ طالبان حملہ کرتے ہیں اور پی ٹی اے کہتی ہے ان سے مذاکرات کریں، ان سے بات کریں، اور امریکہ نے چند گھنٹوں کے اندر افغانیوں کو ٹھوک کے رکھ دیا ہے۔ اب پاکستان میں نہ جانے کتنے دہشت گرد حملوں میں افغانیوں کے ملوث ہونے کے ثبوت منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن یہاں پر چند سیاسی جماعتیں نیشنل سیکورٹی کے ایشو پر سیاست چمکاتی ہیں جن کے دراصل مقاصد کچھ اور ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو مقامی سہولت کاروں کی مدد سے اپنے پیر جمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو مشاورت کے نام پر دہشت گردوں کو مضبوط ہونے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ افغانیوں کے سہولت کار پاکستان کے کئی اداروں میں اور حکومتوں میں بھی موجود نظر آتے ہیں۔ یورپی یونین انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز نے اس موقع پر کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کے دہشت گرد گروہوں سے بڑھتے تعلقات پڑوسی ممالک کے لیے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چند دن پہلے بھی ڈنمارک کی جو سفیر ہے اور اقوام متحدہ کی اس کمیٹی کی ہیڈ ہے جو داعش اور القاعدہ اور طالبان کے معاملات کو دیکھتی ہے، انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ جو کاردم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جو دہشت گرد جہادی ہیں، وہ طالبان حکومت کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں اور طالبان حکومت انہیں ماہانہ کئی ہزار ڈالر دیتی ہے، اور نہ صرف انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جاتی ہیں بلکہ انہیں ٹارگٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ تو افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی اب دنیا کے سامنے کھل کر سکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، پاکستان کے لیے برا سوچتے ہیں، پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آج ان کا اپنا مکھو ٹھپ ہو گیا ہے۔ اب افغانستان کا معاملہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں رہا، اب کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ صرف پاکستان کا ایشو نہیں رہا، اب یہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے۔ تو افغانیوں کو اگر آئندہ کچھ ہفتوں میں پھینٹی لگنا شروع ہو جائے تو کوئی پاکستانی یہ نہ سوچے کہ یہ پاکستان کے خیر خواہ ہے اور ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان باڑ لگی ہے تو افغان دہشت گرد سرحد کیسے عبور کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ تصویر ان زمینی حقائق کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری سرحدیں کیسے پار کی جاتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا 2-2.5 کلومیٹر بارڈر ہے، تو اتنے طویل بارڈر پر ہر 5 کلومیٹر کے بعد ایک چوکی بنانا ممکن نہیں ہے، تو سرویلنس کے لیے ڈرون یا دیگر ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اس طرح کی لمبی سرحدیں موجود ہیں، جیسے امریکہ اور میکسیکو کی ایک بہت لمبی سرحد ہے جہاں ٹیکنالوجی اور وسائل کی کوئی کمی نہیں، لیکن وہاں بھی میکسیکن بارڈر پار کر کے امریکہ میں گھس جاتے ہیں اور ایک لمبی لڑائی امریکہ اور میکسیکن کی چل رہی ہے۔ تو پاکستانی سرحدوں کی حفاظت ایک مشکل کام ہے، لیکن ہماری فوج کی ہمت ہے کہ وہ دہشت گردوں کو کاؤنٹر کر لیتی ہے۔ دوسرا بڑا جھٹکا بھارت کو پاکستان نے دیا ہے۔ ایک عالمی میدان پر پاکستان نے بڑی سفارتی اور اخلاقی برتری حاصل کی ہے۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے میں بھارتی وفد عین اس وقت بھاگ گیا جب پاکستانی ٹیم مباحثے کے لیے پہنچی۔ اس ٹیم میں جنرل ریٹائرڈ زبیر حیات، ہنا ربانی کھر، ڈاکٹر محمد فیصل لندن میں موجود تھے، لیکن بھارتی وفد جس کو اس ڈیبیٹ میں حصہ لینا تھا وہ اچانک ڈیبیٹ سے بھاگ نکلا۔ تو پاکستان ہائی کمیشن کے مطابق بھارت نے پاکستان کے خلاف بھڑکانے کی حکمت عملی پر جواب دہ ہونے کی بجائے راہ فرار اختیار کر لی، اور آکسفورڈ یونین جیسے غیر جانبدار فورم پر دستبرداری نے بھارتی بیانیے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ بھارتی اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ پاکستان کے پاس کئی ایسے سوال ہیں جو کہ منطقی ہیں، ان کا بوجھ وہ اٹھا نہیں سکتے، تو انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے سے طے شدہ مباحثے سے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ تو یہ دو بڑی خبریں ہیں پاکستان کے دشمنوں کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، جو کہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں، فرسٹریٹ نظر آتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، اور جمعرات کے روز بھی انہوں نے 8ویں بار عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی۔
لیکن اس سے پہلے انہوں نے اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ پر کئی ہزار ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا۔ تو ان کے اس خطاب کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں کے پریمیسز میں سیاسی تقریبات منعقد کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اداروں کے کھاتے کے استعمال کی ذمہ داری متعلقہ افسران پر عائد ہوتی ہے، لہذا ان اداروں کا سیاسی استعمال روکنے کو جو بیوروکریسی ہے یا مینجمنٹ ہے وہ میک شور کرے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں غیر متعلقہ اجتماعات غیر آئینی ہے۔ تعلیمی اور سرکاری اداروں کے قیام کا جو مقصد ہے صرف اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے حکومت پر 5,000 ارب کی کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ حکمران ان کا پیسہ چوری کر کے بیرون ملک فلیٹ اور جزیرے خرید رہے ہیں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ کا موقف یہ تھا کہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، جبکہ NFC اجلاس میں جو KPK کا حصہ بنتا وہ انہیں نہیں دیا جا رہا۔ ان کا تقریباً 19% شیئر ہے، 7 سال سے 350 ارب روپے سالانہ حصہ انہیں نہیں دیا جا رہا۔ تو 7 سال کا مطلب یہ کہ وہ 2018 سے لے کے 2025 کے دورانیے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ 2018 سے 2022 تک تو ان کی اپنی حکومت تھی، اور اس حکومت کے دوران بھی اگر انہیں ان کا سالانہ شیئر نہیں ملا تو یہ سوال ان کو اپنی حکومت یا اپنی جماعت کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ اب ان کے اس الزام کے بعد کہ وفاق 5,300 ارب روپے کی کرپشن کر رہا ہے، ذرائع کہہ رہے کہ اس بیان کا قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، کس ثبوت کی بنیاد پر انہوں نے حکومت پر بڑے پیمانے پر کرپشن کا الزام عائد کیا ہے۔ قانونی ماہرین اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک کیس کیا جائے اور ان کو عدالت میں بلا کر اس حوالے سے جواب دہ کیا جائے۔ تو اس سے پہلے بھی وہ ایک بیان دے کر پھنسے ہوئے فوج کے خلاف انہوں نے ایک سنگین بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج مساجد کی بے حرمتی کرتی ہے، اس سے عوام کے اندر نفرت پھیلی۔ تو جب سے وزیر اعلیٰ KPK آئے ہیں، پاکستان کے عوام کو جوڑنے کی بجائے مزید نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ گنڈا پور سے ہمیں لاکھ اختلاف ہوں گے، لیکن گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا، اور فیڈریشن کے ساتھ وہ اس طرح ہیڈ آن نہیں تھا جس طرح سہیل آفریدی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یا تو سہیل آفریدی صاحب فرسٹریٹڈ ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، چونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی جس کے باعث ان کی ابھی تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو جمعرات کے روز سہیل آفریدی نے اڈیالہ کے سامنے دھرنا دیا۔ اب یہ وہاں پر اپنی حجالت اور شرمندگی چھپانے کے لیے پہنچے تھے۔ بے شرمی میں ابھی تک PTI کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ نمبر 1 ہے۔ تو یہ اس حد تک بے شرم ہے، ان کو احساس دلایا گیا۔ منگل کو عمران خان کی بہن اڈیالہ کے باہر بیٹھی تھی، انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، یہ تقریباً 9 گھنٹے طویل دھرنا تھا، اور دھرنے کی طوالت کی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ KPK کو وہاں پہنچنا تھا، اور ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بس پہنچ رہا ہوں۔ تو وہ دھرنا جو کہ 5 بجے ختم ہو سکتا تھا وہ جاری رہا، اور رات گئے تک جاری رہا، وہاں پہ سردی بڑھ گئی، لیکن وزیر اعلیٰ KPK وہاں نہیں پہنچے، تو مجبوراً عمران خان کی بہنیں اور باقی لوگ وہاں سے اٹھ گئے، کیونکہ جو اصل فورس ہے وہ تو سہیل آفریدی کے پاس ہے، انتظامیہ اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، اور وہاں پہ چند لوگ تھے جو کہ دیوار تک پہنچ گئے اور دیوار پھاڑنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن پیچھے سے انہیں کمک نہیں ملی، پولیس زیادہ آ گئی تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان سے پوچھا گیا اس تقریب کے دوران کہ آپ وہاں کیوں نہیں پہنچے، تو انہوں نے کہا جی مجھے روک دیا گیا تھا۔ پہلے انہوں نے کہا مجھے عمران خان کی بہنوں نے روک دیا، اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بولنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو فون کیا تھا، اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی بات کی، تو شہباز شریف نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، تو اس بیان سے یہ مکر گئے۔ اب بہنوں والا بیان بھی انہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں نا شرمندگی چھپانے کے لیے اور ڈٹائی کے لیے کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ فرما دیا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں کوئی فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے، تو کہتے ہیں نا نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڈیا ہور پیڑا کیتا، تو یہ جو عذر اس نے تراشا ہے اس کے گلے پڑ گیا۔ اگر واقعی وہاں پہ کوئی آپریشن ہونا تھا، یا خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی آپریشن ہو جاتا اور وہاں پہ عمران خان کی بہنوں کو کچھ ہو جاتا، وہاں پہ لوگوں پھینٹی لگتی،
تو پھر یہ کیا جواب دیتا؟ تو لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، تم نے آپریشن کی اطلاع کے بعد وہاں سے بھاگنا بہتر سمجھا۔ گنڈا پور تو پھر بھی وہاں چلا گیا تھا اور آپریشن ہونے کے بعد بھاگا تھا، یہ تو آپریشن کا سن کے وہاں نہیں پہنچا۔ تو اس کے اوپر اب پی ٹی آئی کے اندر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اور لوگ خوش نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت بھی اس سے خوش نہیں ہے کہ ان کو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا کہ ایک تو یہ اگریسو ہے، دوسرا جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ فارمولہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو وہاں اس نے اپنی خجالت مٹانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہر جمعرات کو وہاں پہنچوں گا اور تمام ایم پی اے ایم این اے وہاں پہنچے، جو نہیں جائے گا ان کے خلاف شیم شیم کے نعرے لگائے جائیں گے۔ تو یہ آج اس کی پہلی جمعرات تھی، تو یہ اپنے مرشد کے دربار کے پاس پہنچا اور پھر جیسے جیسے سردی بڑھی تو چادر اوڑھنی پڑی، چادر اوڑھ کے بیٹھے رہے۔ جو ایم این اے ایم پی ایس نے وہاں پہ آنا تھا وہ نہیں آئے، دو چار لوگ جو کے پی کے گورنمنٹ میں یا اس کی منسٹری میں شامل تھے وہ آگے، پنجاب کا کوئی ایم این اے ایم پی اے وہاں نہیں پہنچا۔ تو اس بیچارے کی حیثیت دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے، ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، ہر 5 منٹ بعد اس کا بیانیہ بدل جاتا ہے، کبھی یہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہے، کبھی یہ ریاست کے خلاف کھڑا ہے، کبھی کہتا ہے نومبر میں یہ کر دوں گا، نومبر چلا گیا پھر کہہ رہا ہے دسمبر میں یہ کر دوں گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کی اس روایت کے اوپر پوری طرح قائم ہے جس پر باقی لوگ قائم ہیں۔ عمران خان آج رہا ہو جائے گا، آج فوج کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، کل فوج جو ہے وہ پاؤں پڑ گئی، عمران خان کی رہائی عید پہ ہو جائے گی، کرسمس پہ ہو جائے گی، نئے سال میں ہوگی۔ تو اسی طرح کی گولیاں جناب سہیل افریدی صاحب دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اب ایک طرف یہ ہے جو کہ کے پی کے جیسے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور دوسری طرف ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جس نے انڈیا کو جی بھر کے سنائی ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ نے پاکستان کے حوالے سے کہا تھا کہ سندھ ہمارا حصہ ہے اور سندھیوں کو ایک دن ہمارے ساتھ آنا ہے۔ تو اب دیر آئے درست آئے صحیح، لیکن سندھی کھڑے ہو گئے اور سندھیوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی۔ انہوں نے کہا مودی بھی پاگل ہو گیا ہے، راج ناتھ تو بالکل ہی عقل سے پیدل آدمی ہے، انڈیا کا اور سندھ کا کیا لینا دینا، سندھ پاکستان کا حصہ ہے، رہے گا، آئندہ بھی رہے گا، کسی سندھی کی خواہش نہیں ہے کہ انڈیا کا حصہ بن جائے۔ تو یہ جو خواب دیکھتے ہیں نا بلی کے خواب میں چھچڑے، سندھ اسمبلی میں باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا، وہاں پہ قرارداد منظور کی گئی ہے۔ ایک صوبہ پنجاب ہے جہاں کی وزیر اعلیٰ لوگوں کو پلاٹ مکان بانٹ رہی ہے، لوگوں کی فلاح کے کام کر رہی ہے۔ اب یہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، اب ان کو ایک نیا وقتہ پڑا ہوا ہے، عمران خان خدا نخواستہ دنیا میں نہیں رہے، تو اگر عمران خان اس دنیا میں نہیں تو ان کو آج جانا چاہیے تھا عدالتوں کے اندر، وہاں جاتے سپریم کورٹ کے باہر، آئینی عدالت کے باہر، وہاں دھرنا دیتے اور کہتے ہیں ہماری عمران خان سے ملاقات کرائیں۔ لیکن یہ پہنچے ڈیالہ کے باہر اور وہاں کرنل صاحب کو دھمکیاں دیتے رہے، کرنل کو میرا پیغام دے دو، کرنل کو یہ کہہ دو میں آیا ہوں، اور کرنل کو کہہ دو کہ کیوں روکا جا رہا ہے، اور کرنل کون ہوتا ہے روکنے والا؟ ان کا دعویٰ یہ کہ ڈیالہ کا کنٹرول ایک کرنل کے پاس ہے۔ تو ان کی بات اگر مان بھی لی جائے تو اس کرنل نے تو ان کی لکیریں نکلوا دی ہیں، ان کی ایسی تیسی پھیر دی ہے۔ ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس ریاست کا حصہ ہے، اس کے ساتھ جب آپ کنفلکٹ میں جائیں گے تو اس کے ریپرکشن، اس کے کچھ نہ کچھ تو آفٹر شاکس ہوں گے نا۔ تو افریدی صاحب نے جو ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی اپنائی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو تہس تہس کرنے نکلے تھے، اب وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ میری عمران خان سے ملاقات کرا رہو۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ ہی ہمیں ملا دو، ہمیں پتہ چل لے کہ عمران خان زندہ ہے۔ بھائی عمران خان زندہ ہے، ریاست پاکستان اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے، خان صاحب کو کچھ نہیں ہوا نہ ہوگا، ہماری تو دعا ہے خان صاحب جہاں ہے وہیں رہے، اور آپ بھی یہ دعا مانگیں۔ اور اب تو جمعراتیں شروع ہو گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کتنی جمعراتیں یہ حاضری دیتے ہیں، یا یہ بھی اپنے قائد عمران خان کی طرح جمعے کے جمعے کشمیر کے لیے مظاہرہ کرنے کا اعلان کر کے ایک آدھ جمعے کے بعد رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک عام خبر سینٹ کمیٹی کو دی جانے والی بریفنگ کے حوالے سے، جہاں بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیے ہیں، صرف بلو پاسپورٹ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈر کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یو اے ای اور سعودی عرب میں پاکستان کے پاسپورٹ پر پابندی لگتے لگتے بچی ہے، اگر پابندی لگ گئی تو اسے ہٹوانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وجہ انہوں نے بتائی کہ افغانستان کے بہت سے لوگ پاکستانی پاسپورٹ بنا کر ان ملکوں میں گئے ہیں، اور چند ماہ قبل سعودی عرب سے بڑے پیمانے پر یہ لوگ نکالے گئے ہیں، جن میں بڑی تعداد افغان شہریوں کی تھی جو پاکستانی بن کر رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے حکام نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ 61 ممالک میں 21,647 پاکستانی قید ہیں، ان میں زیادہ تر افغانی ہیں،
اور جو پاکستانی گرفتار ہے ان میں اکثریت معمولی نوعیت کے جرائم میں قید ہے، جن میں اوور اسٹے، شناختی فراڈ یا بینک فراڈ کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں کل آگ لگ گئی تھی۔ یہ گزشتہ 30 سالوں میں لگنے والی سب سے بڑی آگ ہے، اور اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ یہ آگ کیوں لگی ہے؟ آگ لگنے کی وجہ بلڈنگ میں بانس کے ڈھانچوں کا استعمال ہے۔ ذرائع کے مطابق بانس کے تعمیراتی فریم کی جالیوں اور ترپال نے آگ کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس آگ میں کم از کم 55 افراد جو ہے وہ اب تک جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور 300 افراد لاپتہ ہیں جن کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ جو ہانگ کانگ کے انویسٹیگیٹر ہیں ان کے مطابق عمارت کی بیرونی دیواروں پر نصب سبز جالی، پلاسٹک شیٹس، ترپال اور دیگر حفاظتی مواد آگ سے بچاؤ کے بنیادی معیارات پر پورا نہیں اترتا تھا، جس کے باعث شعلے بانس کی مچانوں یعنی تعمیراتی ڈھانچے تک تیزی سے پھیل گئے اور آگ نے پورے ڈھانچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت پہلی قرآن اندازی کی، اور میاں نواز شریف نے قرآن اندازی میں جیتنے والے پہلے خوش نصیب سے فون پر بات چیت کی اور ان کو مبارکباد بھی دی۔ تو میاں صاحب کا یہ کلپ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ رخسانہ بی بی بہت مبارک ہو آپ کو۔ السلام علیکم۔ نام نکل آیا آپ کا؟ پلاٹ کے لیے، ہاں۔ آپ جانتے ہیں نا بھائی، آپ نواز شریف صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے، آمین۔ اور اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ میڈم آپ نے بھی بہت انداز میں بہت اچھی پاکستان کے سب سے سیزن پولیٹیشین کالر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو نواز شریف کو کون نہیں جانتا؟ جو نہیں جانتا پھر اس کا مقدر اڈیالہ جیل ہی ہوتی ہے۔ اگلی اہم خبر یہ کہ پاکستان کے آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اپنے عہدے سے باقاعدہ طور پر سبکدوش ہو گئے ہیں۔ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ الوداعی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بدلتی ہوئی عالمی صورتحال اور دفاعی تقاضوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ پاکستان میں اب کوئی 4 اسٹار جنرل نہیں رہا، ایک ہی 5 اسٹار جنرل ہے جن کا نام جنرل عاصم منیر ہے۔ وہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں اور اب چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کا چارج انہوں نے سنبھالنا ہے۔ اطلاعات تو یہ تھی کہ جیسے ہی ساحر شمشاد مرزا ریٹائر ہوں گے تو وزارت دفاع کی جانب سے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، جس میں ان کو بطور آرمی چیف اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کیا جائے گا۔ یہ تعیناتی آرمی ایکٹ کے مطابق 5 سال ہوگی، جس کا مطلب یہ کہ نومبر 2030 تک تمام مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہوں گے۔ اب جنرل عاصم منیر جو کہ نومبر 2022 میں آرمی چیف بنے تھے، اس کے بعد جو ان کے حاسدین ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ 3 سال بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، پھر پتہ چلا کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی اور 3 سال کی مدت آٹومیٹکلی بڑھ کر 5 سال ہو گئی ہے۔ پھر کہا گیا اس کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوا؟ تو نوٹیفیکیشن تو جاری اس وقت بھی نہیں ہوا، تو جس طرح پہلے گن گن کر دن گزارے جا رہے تھے، اب بھی لوگ دوبارہ سے کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ کس دن اب ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے قوانین کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورس ہوں گے اور ان کو ہی بننا ہے، آج بنے کل بنے یہ طے ہے۔ ان کے علاوہ کوئی چیف آف ڈیفنس فورس نہیں بنے گا اور ان کی تعیناتی میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ اور اگر نوٹیفیکیشن نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے عہدے پر فائز نہیں ہے، ان کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس کو استعمال کریں گے۔ اب ایک معاملہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ پہلے بحرین گئے، اس کے بعد وہ لندن چلے گئے ہیں اور غالباً 4 روز وہاں گزاریں گے۔ تو اب اس کا جو پروسیس ہے اس کے مطابق سی ڈی ایف کے عہدے پر وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت نے یہ تعیناتی کرنی ہے اور پھر وزارت دفاع نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ تو یہ پروسیس اگر مکمل ہو گیا ہوتا یا ہو گیا ہو تو اب بھی کسی بھی وقت ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ کسی بھی وقت یہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر غالباً وزیر اعظم کی واپسی تک اس کا انتظار کیا جائے گا۔ تو جلنے والے جلتے رہیں گے اور سڑنے والے سڑتے رہیں گے، لیکن یہ طے ہے کہ جنرل عاصم منیر کے ایک نئے عہد کا، نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، اپنے اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔